ناظرین، پروگرام تثلیث یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم اپنے گزشتہ سلسلے کو جاری رکھیں گے، یعنی بائبل میں خدا کا وجود اور اس کے دلائل۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی سلیمان جان۔ بھائی سلیمان جان، بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے۔ اچھا، گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ بائبل میں جو خدا کی موجودگی کے دلائل ہیں، جس میں ہم نے کریشن کو دیکھا اور نبوت کو دیکھا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ان باتوں کو ناظرین کے لیے ریپیٹ کیا جائے، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو جاری کریں گے۔ بالکل، ہم نے دیکھا تھا کہ بائبل کے اندر خدا جو ہے وہ ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرگرم ہے اس کائنات کے اندر، اور کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب اس کائنات کو چلانے میں یا انسانی معاملات کے اندر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ جناب مسیح نے ایک جگہ کہا بھی تھا کہ میرا باپ آج کے دن تک کام کرتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں، یعنی کہ چھٹی نہیں۔ تو کریشن کا مطلب یہ تھا، یہ مطلب نہیں تھا کہ خدا جو ہے وہ اس کے وجود کو ثابت کیا جائے، بلکہ اس کی کیئر کو دکھایا جائے کہ کس طرح اس نے ابتری کے اندر سے بحالی پیدا کی ہے، اس نے کیوس کے اندر سے کاسموس کو پیدا کیا، اور پھر یہ کہ ہم ان بنائی ہوئی چیزوں میں سے خدا کے جلال کو ڈھونڈیں اور پھر خدا کی پرستش کریں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ نبوتی پہلو جو ہے بائبل کا وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ وہاں بھی خدا کے وجود سے متعلق بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ خدا وفادار ہے، یعنی خدا جو ہے وہ نبوت یعنی خدا کے کلام کی باتیں، اور جو خدا نے ماضی میں بنی اسرائیل قوم کے لیے کیا ہے اور جو آج بھی وہ ایمانداروں کے لیے کرتا ہے، تو یہ اس کے وعدے ہیں، یہ اس کی وفاداری ہے، اور یہ اس کی محبت ہے جو اپنے لوگوں سے کرتا ہے، اور یہ بھی ہمیں ایک طرح سے خدا کی وجود کا احساس دلاتی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے انڈیا میں جو مسیحی ہیں وہ بائبل کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو وچن۔ وچن کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کو محض کتاب، شریعت، صرف اس کو ایک بک کی طرح نہیں لیتے، وہ اس کو وچن کہتے ہیں، اور وچن کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور ہم بھی کہیں نہ کہیں جیسے جناب مسیح نے ایک جگہ فرمایا تھا اور حضرت موسیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ بالکل، ہم اس کو ڈائریکٹ کتاب کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ کتاب یعنی بائبل کو پڑھنے سے، اس کا ورد کرنے سے منسوب ہے بات، لیکن وہاں بھی یہی بات ہے کہ بائبل جو ہمیں خدا کی وفاداری کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کس طرح ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کس طرح وہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ تھا، مصر کے اندر، بابل کے اندر اور مختلف مقامات کے اندر۔ تو یہ چیز ہمیں زندہ رکھتی ہے، صرف روٹی نہیں۔ یہ کتاب کو پڑھنے کی بات نہیں، یہ اس کے وچن کو، اس کے وعدوں کو سنبھالنے کی بات ہے۔ تو یہ خدا کی ذات کا ایک عملی اور ایک محبت کرنے والا پہلو ہم پر اجاگر کرتی ہے، کریشن اور پروفیسی۔ اور ہم بہت دفعہ ان کو صرف ٹیکنیکل طور پر لیتے ہیں کہ یہ خدا کے ایک عمل کو بیان کرتی ہیں، سپر نیچرل عمل ہے اور اس سے خدا پروو ہوتا ہے، اور سائنس سے بھی یہ پروو ہوتا ہے، اس میں پھر ہم خدا کے اس پہلو سے رہ جاتے ہیں۔ اچھا، میں جب آپ بات کریں نبوت کی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اکثر آج کے جو ہم دیکھتے ہیں دور حاضرہ کی کلیسیا میں، تو جو نبوتی پہلو ہے بائبل مقدس میں بھی یا آج کی چرچ میں بھی جو پریکٹیکل تھیولوجی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کا تعلق اکثر اوقات ہمیشہ نہیں میریکلز کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو شفا مل جائے گی، یا تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا ایسا ویسا ہو جائے گا۔ اور جو معجزات ہیں وہ بھی انسان کو جو خدا کے قریب لے کر آتے ہیں، تو معجزات بھی مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی وہ بھی خدا کی موجودگی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بلکہ ایسے بھی ہیں جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی زندگی میں کوئی معجزہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ یسوع پر، خدا یسوع مسیح پر بحیثیت شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں اسے اور ایمان لیتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اچھے آپ نے سوال کیا ہے، اور یہ میرے فہرست میں ہے، اور یہ بڑا آگے جا کے، لیکن چلیں کیونکہ اب آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو ہم اس سے شروع کرتے ہیں گفتگو کو، کہ بائبل میں خدا کے وجود کے دلائل ہیں، ان میں سے سب سے بڑی یا ایک دلیل یہ ہے جو معجزات ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں انبیاء نے معجزات کیے، حضرت موسیٰ نے سب سے زیادہ، ایلیا اور علیشا کے جو معجزے ہیں وہ سب سے زیادہ، اور اسی طرح کے معجزے خدا یسوع مسیح نے بھی کیے، ٹھیک ہے؟ بلکہ وہی واقعات جو ہیں انہی کو انجیل کے اندر مسیح کی نسبت سے پیش کیا گیا۔ تو اب یہ کیا، یہ معجزات جو ہیں، اب اول ان کی نوعیت کیا ہے، تھوڑا سا ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کیا یہ خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں یا نہیں۔ یہاں پر انگریزی کا ایک اور لفظ آتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں پری سپوزیشن یا پری سپوزیشنل اپروچ۔ پری سپوزیشن دو ورڈ ہیں، پری مطلب پہلے، سپوز مطلب آپ نے پہلے سے سوچ لیا ہے، تو کسی بھی چیز کو پہلے سے اس کو سوچ لینا، پہلے سے اس کا ادراک کر کے
پھر اس کی تحقیق کرنا، اسے پری سپوزیشنل کہتے ہیں. تو علماء کے درمیان، پادریوں کے درمیان یہ بحث ہے، کیا میریکل خدا کی ذات کو پروف کرتے ہیں یا خدا کی ذات کو مانے تب آپ کسی میریکل کو کر سکتے ہیں یا میریکل کو آپ تسلیم کر سکتے ہیں. تو یہ بحث ہے. ایک پری سپوزیشنل والے کہتے ہیں کہ آپ پہلے سے خدا کی ذات کو مانیں، اس کو سپوز کریں، تو پھر آپ معجزوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اور یہ سینس بھی بنتی ہے کہ اگر خدا ہے تبھی معجزے ہو رہے ہیں. بائبل کے اندر خاص طور پر جب آپ انجیل پڑھتے ہیں تو جناب مسیح نے اپنے معجزے کیے اور انہوں نے یہ کہا کہ ان معجزوں کی وسیلے سے آپ جان سکتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر جو لفظ ہے نا معجزہ، عربی میں اردو میں ہم کہتے ہیں آیت، اور جو یونانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نشان. اس لیے بہت سارے آپ دیکھیں گے بائبل مقدس بھی اور قرآن شریف کے بھی ترجمے میں، انگلش کے جو ترجمے ہیں اس میں میریکلز جو ہے نا، میریکل کی جگہ سائن لکھا ہوا ہے، سائن، دیز آر سائنس. ٹھیک ہے. اسٹارز آر سائنز آف گاڈس پریزنس. ٹھیک ہے. اردو میں اگر اس کا اب لفظی ترجمہ کریں گے تو یہ نشانات ہیں. اب نشان یا سائن جب بھی ہوتا ہے نا، پھر وہی بات کہ وہ کسی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوتا. یا آپ دیکھیں کہ کسی موڑ کے اوپر، کسی چرنگی کے اوپر فرض کریں کوئی تصویر لگی ہوئی ہے، کسی اداکار کی، کسی اداکارہ کی، کسی کرکٹر کی تصویر لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ علاقے کا نام لکھا ہوا ہے، اشارہ بنا ہوا ہے کہ آپ نے اس طرف مڑنا. تو ہم وہاں نہیں کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے رہیں گے، ہم اشارہ دیکھیں گے کس طرف جا رہا اور ہم اپنی منزل کی طرف آگے بڑھیں گے. تو مسیح کے جو معجزات ہیں وہ ہمیں اس منزل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خدا اول ہے، دوسرا یہ کہ اس کا اس دنیا کے لیے منصوبہ کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ ہم اس کی طرف، اس منصوبے کی طرف کیسے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک فرق بھی ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا لوگ شفا پاتے ہیں، جو بدروح گرفتہ لوگ ہیں، عام طور پہ جنہیں بری روحیں یا جنات بھی کہتے ہیں، ان میں جو لوگ پھنسے ہوتے ہیں وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی پادریوں کو، چرچز کو رجوع کرتے ہیں بالکل اس طرح کے معاملات کے اندر. ایکسورسزم جسے ہم کہتے ہیں، یہ چرچ کی ایک پریکٹس ہے 2000 سال کی. اچھا، اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ نہ صرف یہ میریکلز والی بات، بلکہ جو دلائل ہم بائبل میں سے دیکھیں گے ابھی خدا کے وجود کے، وہ سارے ایسے ہیں جو ابھی ریپیٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کچھ لوگ جو ہے نا وہ بائبل کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. اگر ہم نے حضرت موسیٰ کا کوئی واقعہ دیکھ لیا، حضرت داؤد کا کوئی واقعہ دیکھ لیا، یا مسیح کے شاگردوں کا کوئی واقعہ دیکھ لیا، تو پوری تقریر اس پہ ہو جائے یا پورا سرمن اس پہ ہو جائے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ بائبل کی تعلیمات ایسی ہیں جو آج بھی ریپیٹ ہو سکتی ہیں. اب مسیح کے جو یہ معجزات ہیں، خاص طور پہ شفا کے، کیونکہ مسیح ہے شافی، یہ اس کا ایک دوسرا نام، مسیح کا مطلب ہی ہوتا ہے، اس لیے ڈاکٹروں کو بھی مسیحا کہا جاتا ہے. مسیح کا مطلب بچانے والا، شفا دینے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا. وہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں، وہ آپ نے بھی دیکھا ہے، وہ میں نے بھی دیکھا ہے، وہ ویڈیو پہ بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں اگر وہ کسی چرچ میں جائیں، اگر وہ شفا کی کسی عبادت کے اندر جائیں. آج بھی خداوند یسوع مسیح کے نام سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، آج بھی بدروہیں اس کے نام سے بھاگتی ہیں. بلکہ میں نے اپنی ذات میں، اپنی فرسٹ ہینڈ نالج میں، اس کو جو جس مرضی آپ نفسیات کے پہلو سے لیں یا کسی بھی پہلو سے لیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بظاہر بدروح گرفت ہیں، انہوں نے نام لیے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں، مطلب دوسرے مذاہب کے لوگ، لیکن وہ آتے ہیں چرچ میں، نام لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کیفیت کے اندر بھی. تو ان چیزوں کو جسے ہم کہتے ہیں ریپیٹیبل، تو آج بائبل کے کم سے کم یہ حصے جس میں مسیح بدروہیں نکالتا ہے، جس میں مسیح شفا دیتا ہے، وہ آج بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں تو اب ہمیں ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ایک ایکسپیرینس ہے، لیوڈ ایکسپیرینس. ٹھیک ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ دوسرے قوموں میں تو معجزے ہوتے ہیں، دوسرے مذاہب کے اندر بھی تو معجزے ہوتے ہیں. تو پھر اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب فرق کیا ہے. ٹھیک ہے. اور فرق یہ ہے، بائبل کے اندر سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک جگہ پر مسیح کے جو ناقدین تھے، انہوں نے ایک الزام لگایا کہ یہ جو ہے نا، یہ بالزبول یعنی شیطان، یعنی یہ بدروحوں کا سردار ہے نا، شیطان، اسی کی مدد سے بدروہیں نکالتا ہے. جناب مسیح اس پہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر میں اس طرح سے نکالتا ہوں تو تم یا تمہارے شاگرد وہ کس طرح سے نکالتے ہیں. اب اس میں جو لوگ بات مس کر جاتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ عام ایک فینومنا تھا، یعنی بدروح گرفتہ ہونا اور کسی شخص کا، کسی مقدس شخصیت کا، کسی ربی کا، کسی عالم کا یا کسی روحانی شخصیت کا اس بدروح کو نکالنا، یہ عام چیز تھی. اب مسیح بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی تو کرتے ہو نا، اگر میں اس طرح کر رہا ہوں تو تم کس طرح کر رہے ہو. تو یہاں فرق نہیں ہے، عمل ایک ہی ہے. مسیح اس میں فرق کیا بتاتا ہے؟
مسیح کہتا ہے لوکا کی انجیل پڑھیں اس کا 11واں باب اور اس کی 20ویں آیت، وہ کہتا ہے اگر میں خدا کی طاقت سے، وہاں لکھا ہے خدا کی انگلی سے، جو بھی ترجمہ آپ کریں، اگر میں خدا کی طاقت سے بدروہیں نکالتا ہوں تو تم یہ جان لو کہ خدا کی بادشاہی آ چکی ہے۔ تو یہ ثبوت ہے۔ نشان کیا ہے، معجزہ کیا ہے؟ بدرو نکلنا، اس کا کس طرف اشارہ کریے؟ خدا کی بادشاہی کی طرف، کہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مسیح نے یہ مثال دی کہ جب آپ کہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے جو خاندان میں سب سے زورآور شخص ہوتا ہے آپ اس کو باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ اس پہ قبضہ کرتے ہیں اس کے گھر پہ۔ مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، شیطان کی دنیا ہے، میں نے اس کو باندھ کے اس پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ میرے معجزے اس بات کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف خدا کے محض وجود کی نہیں کہ آسمان میں کوئی خدا ہے، اس کی طاقت سے میں یہ معجزے کر رہا ہوں۔ وہ آسمان کا جو خدا ہے اس کی بادشاہی دنیا میں آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ جو مانتا ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے اور وہ اس میں شامل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی سلسلے کو آج جاری رکھا ہے۔ اب میں اس کی وسیع طرح آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھیں، صرف معجزانہ طور پہ شفا کی بات نہیں ہے، جو میڈیکل سائنس ہے، یہ جو نرسنگ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ مسیحیوں کا کتنا نمایاں کردار، اسی وجہ سے کہ مسیح اگر کوڑیوں کو اس نے شفا دی، تو ہمارے یہاں زندہ مثال ہے اسی صدی میں ڈاکٹر روتھ فاؤ کی، اس نے کوڑ کو ختم کر دیا ہمارے ملک سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریپیٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ دلیل ہے خدا کے وجود کی، خدا کی، مسیحیت کی، جناب مسیح کی طاقت کی، انجیل کی، تمام باتوں کے عملی دلیل ہے۔ مطلب اس میں مناظرہ کرنے کی، اس پہ کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک لیوڈ ایکسپیرینس ہے ہمارا۔ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کے معجزے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی ہمارے پاس دیکھیں جو آزمائش ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہم اس چیز کو لے کے چلیں کہ طاقت کی بات ہے یا جادو۔ میں اپنی آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب چھوٹا تھا نا تو مجھے لگتا تھا معجزہ جادو ہوتا ہے، کیونکہ فوکس زیادہ اس چیز پہ نا کہ کمال دیکھیں کیا ہوا، ایک شخص مفلوج ہے تو کھڑا ہو گیا۔ نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کے اندر لیسن کیا ہے آپ کے لیے اور وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کسی اور دن ذرا تفصیل سے بات کریں کہ جو مسیح کے جو معجزات ہیں اس میں اصلی معجزہ وہ شفا ہے یا وہ بدروح کا نکلنا ہے، یا اصلی معجزہ کچھ اور ہے اسی ٹیکسٹ کے اندر۔ مطلب یہ کہ آپ کے کہنے کو مراد یہ ہے کہ جو مسیحیت میں معجزات موجود ہیں اور دوسرے مذاہب جو دوسرے لوگ جو ہیں وہ انبیاء معجزات کرتے ہیں، ان کا تعلق صرف جسمانی شفا یا جو شفا کی حد تک ہوتا ہے، لیکن جب مسیح نے جہاں تک معجزہ کیا یا اس کے لوگوں نے معجزہ کیا، ان کا تعلق ایک آنے والی بادشاہت کو اور ایک ذریعہ ہے جو کسی نہ کسی منزل تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ بالکل، بلکہ یہ کہ خدا کی بادشاہی آنے والی نہیں، آ چکی ہے۔ مطلب خدا نے شیطان کی زمین پر قبضہ کر لیا، اس نے دعویٰ بول دیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہ فتح پائی ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے معجزات کی، اور اس نے شاگردوں کو بھی پھر یہ اختیار دیا کہ آپ بھی جب تبلیغ کرنے جائیں گے، آپ جب انجیل کی بشارت کرنے جائیں گے، آپ بھی یہ معجزے کر پائیں گے، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ بالکل، اور یہ معجزات جو نا ہمیں خدا کے قریب بھی کرتے ہیں، قربت بخشتے ہیں۔ لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو جادوگری والا پہلو ہے نا، اس پہ فوکس نہیں کرنا، لوگ اس کے گلیمر میں رہ جاتے ہیں، وہ مقصد نہیں ہے۔ اس کے بعد جو زندگی ہے تبدیل ہوتی ہے، زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، کمیونٹیز تبدیل ہوتی ہیں، اور مسیح کے ساتھ جو ان کا تعلق ہوتا ہے ڈیلی کا، وہ میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں خدا کی وجود کا ڈیلی ہمیں احساس دلاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اس کے علاوہ اور کون سے جو ہے معجزات ہم نے ڈسکس کیے، اس کے علاوہ اور کون سے بیبلیکل ایسے ریزنز ہیں جو خدا کی موجودگی کو پیش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تمام تر جو دلائل ہیں بائبل کے، وہ کم سے کم تمام نہیں لیکن 90% ایسے ہیں جو ہم آج بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بائبل میں نے اکثر میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں بائبل کے اندر، اعمال کی کتاب، اس کا 17واں باب، اس کی 28ویں آیت، اور اس میں پولس رسول کہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں کہتے ہیں مسیح میں جیتے، چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ تو میں نے آپ کو جیسے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ سوال ہی غلط ہے، بائبل کی روح سے یہ سوال ہی غلط ہے کہ کیا خدا موجود ہے یا نہیں۔ ہم خدا میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خدا کہاں ہے؟ کیا وہ کائنات کے اندر ہے، کائنات کے بالا تر ہے، کیا وہ تمام تر کہکشاں میں پھیلا ہوا ہے؟ بائبل کہہ رہی ہے، پولس رسول فرما رہے ہیں، خدا کا بندہ، کہ کہکشاں جو ہے وہ خدا کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مارکس بورگ بزرگ سیلوجن تھے، اب تو وفات پا چکے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ویسی مثال ہے کہ جیسے مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا خدا کے ساتھ ایسا تعلق ہے، ہمارا نہیں، پوری دنیا کا، پوری کائنات کا، تمام خلقت کا، کہ جیسے مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر ہوتی تھی۔ اچھا دیکھیں، جو پانی ہے وہ بھی مچھلی کے اندر ہوتا ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جو مچھلی ہے وہ پانی کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کی حقیقت ہے، اسی میں جی رہی ہے، اسی میں وہ چل پھر رہی ہے،
اسی میں وہ تیر رہی ہے, خوراک بھی وہ اسی میں لے رہی ہے. تو یہ وجود جو ہے نا خدا کا, اس بات کو بائبل اجاگر کرتی ہے. پھر آگے وہ یہ کہتا ہے پولس رسول کہ مطلب یونانی فلسفے کو کوٹ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی اولاد ہیں, ہم اس کے بچے ہیں, اور وہ ہم میں سے کسی سے بھی دور نہیں ہے. یعنی اب یہ والی بات بھی نہیں ہے کہ خاص ایک مذہب کے لوگ یا خاص ایک چنی ہوئی قوم. وہ کہتا ہے وہ ہم میں سے کسی سے بھی دور نہیں ہے. پھر وہ آگے یہ بھی کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں قوموں میں تقسیم اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس کو ڈھونڈیں. ٹھیک ہے, یا عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو قوموں کا تقسیم ہونا یہ کوئی گناہ کی بات ہے یا یہ کوئی نافرمانی کی سزا ہے. پولس رسول ہمیں بتاتا ہے اعمال کی کتاب 17ویں باب میں آپ پڑھیں کہ یہ خدا کی قربت کی بات ہے. تو یہ جو فش ان دا واٹر, ٹھیک ہے, یہ بہت مطلب ایک نظریہ ہے, بڑا سمپل ہے لیکن ہمیں سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ ہم عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں خدا کی تو ہم کہتے ہیں خدا آسمان میں, اور کچھ لوگ اس کو لٹرلی لیتے ہیں یعنی لفظی طور پر, اور اس کو دور سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا اتنا پاک ہے, ہم اس سے بات نہیں کر سکتے, ہمیں درمیانی کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں جسمانی طور پر پاک ہونے کی ضرورت ہے. یہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن جو بائبل ہمیں نقطہ پیش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو خدا کی طرف جانے کی بات ہے ہی نہیں, کیونکہ خدا کہیں دور نہیں ہے, آپ اسی کے اندر جی رہے ہیں, یہ پوری دنیا اسی کے اندر چل رہی ہے. اور فلاسفی میں نے آپ کو جیسے کہا تھا کہ بلیف ان گاڈ از پراپرلی بیسک بلیف, یعنی ایسی بلیف, ایسا نظریہ, ایسا خیال جس کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس کے اندر ڈیلوژن سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہیں, آپ فرض کر رہے ہیں چیزوں کو, ایسا بھی ہوتا ہے, ڈیلوژن بھی ہوتا ہے. پھر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگمنٹڈ ریالٹی, ورچوئل ریالٹی. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈرگس کا استعمال کر کے لوگ اپنی دنیا بدل لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو مولک امراض ہیں ذہن کے وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن بائبل جو ہے وہ اسی طرح پیش کرتی ہے کہ خدا کو آپ مطلب آپ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ خدا کی لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے بائبل میں خدا کی روح کے لیے, اور یہ تثلیث سے ہماری بات ریلیٹ کرتی ہے, وہ ہے رواخ, اور یونانی زبان میں لفظ ہے نیوما. اچھا, ان کا مطلب روح بھی ہوتا ہے, ان کا مطلب ہوا بھی ہوتا ہے, اور ہوا سے ان کا مطلب آکسیجن بھی ہوتا ہے. اب اسی طرح دیکھیں یہاں آکسیجن ہے, ٹھیک ہے, ہم سانس لیتے ہیں تو وہ ہمارے اندر آتی ہے, وہ ہمیں زندہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے, تو بائبل خدا کا یہی نظریہ پیش کرتی ہے کہ جس طرح سانس آپ کے ارد گرد ہے, ہوا, وہ نظر نہیں آ رہی آپ کو, اس کا کوئی وجود مطلب ثابت نہیں ہو رہا, لیکن آپ اسی کو انہیل کر رہے ہیں, آپ اسی کو اپنے اندر لیتے ہیں اور اسی پہ آپ زندہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا دلیل خدا کی فش ان دا واٹر, اور یہ جو ہے سب سے بنیادی دلیل ہے, اور یہ اس بات سے بھی تعلق رکھتی ہے کہ خدا جو ہے وہ رشتے قائم کرتا ہے انسانوں کے ساتھ. یہ تھوڑی آگے چلی جاتی ہے, یہ ایمان کی طرف چلی جاتی ہے بات, لیکن جنرلی بائبل ایسے خدا کو پیش کرتی ہے جو کہ جس میں ہم لوگ جیتے ہیں, نہ کہ وہ ہمارے ذہن میں, ہمارے دلوں میں, یا وہ آسمان پر کہیں بیٹھا. ایک تو بات آپ نے یہ بتائی کہ ہم خدا میں جو ہے وہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ پولس رسول نے اعمال کی کتاب میں بھی کہا, لیکن دوسرا یہ کہ خدا بھی ہم میں رہتا ہے. بالکل, جیسے آپ نے ہوا کی مثال دی, اور پھر دوسری بات اگر ہم روح القدس کی بھی بات کرتے ہیں, جیسے کہ یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب میں 14ویں باب میں اس نے کہا کہ وہ تمہیں یتیم نہ چھوڑے گا, اپنا دوسرا مددگار تمہیں بھیجوں گا, وہ تمہارے اندر ہوگا اور تمہیں بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اس سے مراد یہ کہ خدا کی قربت جو ہے وہ خدا کی موجودگی نہ صرف فضا میں, نہ صرف ہمارے ارد گرد موجود ہے, بلکہ وہ ہمارے اندر بھی ہے. بالکل, اور اسے ہم تھیولوجی کی زبان میں ایمننس کہتے ہیں, یعنی خدا کی نزدیکی. ٹھیک ہے, اچھا اس کے اندر آپ دیکھیں یہ بات بھی ہے کہ تثلیث سے بات بہت واضح ہو جاتی ہے جو خدا کی نزدیکی ہے, کیونکہ جب ہم تثلیث کی بات کرتے ہیں تو ہم جناب مسیح کے تجسم کی بات کرتے ہیں, یعنی خدا کا اس دنیا میں آنا جسم لے کر. پھر ہم روح القدس کی بات کرتے ہیں, یعنی خدا کا اس کائنات کے اندر سرائیت کرنا روح کی صورت میں. تو اس میں تو ہمارے پاس یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے, یعنی جو صرف توحید کا ایک تصور ہے, محض توحید کا, جس میں خدا ہے, بے شک وہ ہر جگہ موجود ہے, توحید کے ماننے والے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے قریب ہے, لیکن وہ پھر بھی مطلب اس کی قربت کا آپ کو وہ پہلو نہیں پیش کیا جاتا. تثلیث کے اندر تو بہت واضح طور پہ کہ اگر آپ کا فادر گاڈ دا فادر ہے, اگر آپ اس کو سمجھے کہ چلو وہ آسمان پر ہے, لیکن گاڈ دا سن, گاڈ دا اسپرٹ وہ آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اور اسے میں نے کہا ایمننس یا خدا کی نزدیکی کہتے ہیں. دوسرا لفظ ہے ایمننس. ایمننس کا مطلب ہوتا ہے خدا بالا تر ہے, خدا پاک ہے, خدا بلند و بالا ہے. تو بائبل ان دونوں نظریات کو پیش کرتی ہے, بلکہ جو ایمننس ہے خدا کی, یہ بھی ایک طرح سے خدا کی وجود کی دلیل دی ہے بائبل میں
کہ خدا صرف ہے نہیں بلکہ وہ آپ کے ساتھ ہے. اچھا یہ جو ورڈ ایمانویل ہے، جب ماں مریم کو جو ہے وہ فرشتے نے پیغام دیا جی جی کہ تمہارا ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام رکھنا ایمانویل، یعنی کہ وہ تمہارے ساتھ رہے گا، تو کیا یہ اس سے بھی ملتا جلتا ہے؟ ہاں یہ آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا، اور ہم نے کرسمس والے پروگرامز میں اس کو ذکر بھی کیا. ایمانویل خدا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. ایمانویل ایل خدا، ٹھیک ہے. ایمانو مطلب ہمارے ساتھ. تو یہ لیکن یہ دیکھیں یہ مسیح کے جیسے میں نے کہا نا تجسیم کی بات ہے، یا خدا کا انسان بن کے دنیا میں آنا، یا خدا کے بیٹے کا اس دنیا میں آنا. اس سے پہلے بھی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آدم اور حوا سے خدا ہم کلام ہوتا تھا، ٹھنڈے وقت میں لکھا ہے. اچھا جب آپ خروج کی کتاب پڑھتے ہیں، جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں غلام ہے تو خدا کہتا ہے میں اتر آیا ہوں ان کو بچانے. یہ نہیں کہ میں آسمان پہ ہوں موسیٰ میں تجھے بھیج رہا ہوں کہ ان کو چھڑا کے لا. کہتا ہے میں اتر آیا ہوں، میں نے اپنے لوگوں کی چیخو پکار سنی ہے، میں اتر آیا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پھر ہم تھوڑی سی وہ بات کریں گے بیبلیکل کرٹیسزم کے حوالے سے، جو ہم نے JEPD تھیوری ڈسکس کی تھی کہ جو خدا کے 4 نام ہیں شریعت کی کتابوں میں اور عہد عتیق میں، وہ خدا کے 4 الگ الگ پہلوؤں کو پیش کرتی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہوہ یعنی یہوے، یہوہ، ٹھیک ہے. یہوہ خدا وہ ہے جو آپ کے نزدیک ہے، یعنی یہوہ خدا کا نام جب جب بھی آیا نا بائبل کے اندر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کے نزدیک ہے. یعنی کہ جو پیدائش کی کتاب 2 باب ہے اس میں لکھا ہے خدا اپنے ہاتھوں سے سب کچھ بنا رہا ہے، وہ مٹی لیتا ہے، وہ انسان کو بناتا ہے. تو خدا کا ایسا تصور کہ بالکل وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ایک جگہ لکھا ہے کہ جب ہاجرہ ریگستان میں کنویں پہ بیٹھی ہوئی تھی خدا اس کے پاس آتا ہے، وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص چلتا ہوا آ رہا ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے. تو اس طرح خدا کی جو آپ سمجھیں نزدیکی ہے انسانوں کے ساتھ، اس کا ذکر صرف یہ نہیں کہ جب مسیح یسوع دنیا میں آ گئے تو تبھی یا روح القدس کے بعد، یہ شروع سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. اور جے سورس جسے ہم کہتے ہیں نا JEPD کے اندر کہ جہاں جہاں خدا کا نام یاوہ ہے. اب کچھ لوگ یہ غلط فہمی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی 4 نام ہی تو ہے نا خدا کے، خدا کے بہت سارے نام ہیں، تو اس میں خدا مطلب اس میں تھیوری بنانے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، یہ صرف نام کی بات نہیں ہے، وہ خدا کا جو ایک تصور پیش کرتے ہیں وہ بالکل فرق ہے. یعنی الوہیم خدا جو ہے وہ ہمیشہ آسمان سے مخاطب کرتا ہے. یہوہ خدا جو ہے نا بے شک ایک ہی خدا کی بات ہو رہی، لیکن جس پہ یہ الہام ہو رہا ہے، جو یہ لکھ رہا ہے، جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، وہ یہوہ ہی ہے. بابل کے جو اسیری ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں یسایہ کی کتاب کی جتنی نبوتیں کہتا ہے میں ہی یہوہ ہوں، میں ہی چھڑاؤں گا. ٹھیک ہے. میں ہی خدا ہوں. تو وہاں بھی بار بار یہوہ کا لفظ ہے، اور یہی یہوہ کا لفظ جو ہے نا یہ مسیح کے لیے زیادہ ہے. یعنی جو الوہیم ہے تھیوس خدا، وہ جناب مسیح کے لیے بہت کم آئے. ٹھیک ہے. لوگ سوال بھی کرتے ہیں نا کہاں انہوں نے کہا میں خدا ہوں، لیکن یہ جو یہوہ ہے یاوے اور گریک میں ہم کہتے ہیں کریوس، یہ بار بار آیا. اور کریوس کا مطلب ہوتا ہے وہ خدا جو آپ کے ساتھ ہے، وہ خدا جو آپ کو چھڑاتا ہے. تو دس از نون ایز ایمننس آف گاڈ. ٹھیک ہے. اور یہ بائبل یہ اس کو پیش کرتی ہے کہ وہ کہیں دور نہیں بیٹھا ہو، بلکہ یہ نہیں کہ صرف وہ آپ کے ساتھ ہے. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے، تو وہ یہ نہیں کہ صرف وہ پادری پنڈت یا کاہن کے ساتھ ہے، وہ بادشاہوں کے ساتھ ہے، بلکہ جو دکھی انسانیت ہے، اگر وہ غلام ہیں، اگر وہ غریب ہیں، اگر وہ بے اولاد ہیں، اس طرح کے معاملات کے اندر جو لوگ مظلوم ہیں ان کے ساتھ ہے خدا. تو گاڈ از گاڈ آف اپریسڈ، گاڈ از گاڈ آف وکٹمس. اور اروندھتی رائے کی کتاب بھی ہے نا گاڈ آف اسمال چلڈرن، پچھلی صدی میں انہوں نے لکھی تھی یہ کتاب. تو اب موجودہ دور میں جو ایک نظریہ لوگوں کا بن رہا ہے کہ خدا کون ہے، خدا وکٹمس کے ساتھ ہے، خدا مارنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا، خدا مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بائبل اس کو پوری بائبل اس کو پیش کرتی ہے. مطلب جب ہم خدا کی قربت کی بات کرتے ہیں، خدا کی موجودگی کی بات کرتے ہیں، تو تثلیث کے تینوں اقنوم، جو خدا باپ کی بات کرتے ہیں تو بھی وہ اپنے لوگوں کے ساتھ موجود تھا، نبیوں کے ساتھ، اور ایون کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی موجود تھا. خدا بیٹا جو کہ مجسم ہو کر بھی اس دنیا میں آیا، اور ایون کہ جب وہ صعود فرما رہے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح کی موجودگی بھی اگرچہ وہ جسم میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے تو بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو روح القدس ہے خدا کا، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اور میرے خیال سے یہی فرق تھا کہ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں، کہ پرانے عہد نامے میں وقتی طور پر خدا کا روح آتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا، اور اب نئے عہد نامے میں خدا کا ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ وہ تمہارے اندر ہوگا. بالکل. لیکن یہ بھی دیکھیں ہمارے سوچنے کی ایک طرح سے تفسیر، آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ ایسا لگتا ضرور ہے لیکن ایسا ہے نہیں. بائبل آپ کو ایک ہی نظریہ پیش کر رہی ہے خدا کا جو چینج نہیں ہوتا. وہ جو تصورات تھے، ہم نے جب پرانے عہد نامے کی بات کی تھی، جو تصورات تھے نا انہی کو انہوں نے مسیح میں شامل کیا. یعنی مسیح کو
انہوں نے کہا کہ یہی وہ خدا ہے, یہی وہ شخص ہے, یہی وہ مسیح ہے جس کا ذکر پیچھے ہوا. تصورات ان کے پاس تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایمننس والی بات ہے یہ اب ہمارے دور میں ریپیٹ کیسے ہوتی ہے؟ وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ آج بھی جو خدا کے خادمین ہیں, جو پادری صاحبان ہیں, جو مشنریز ہیں, جو کرسچن ڈاکٹرز, نرسز ہیں, جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, جو ریلیف کے ورکرز ہیں, وہ یہی ہے کہ وہ ایمننس یعنی وہ جہاں مصیبت ہے وہاں پر وہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ یہ بہت مطلب میں نہیں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف چرچ یہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ 20ویں صدی کی کم سے کم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جو آپ کو گوگل پہ مل جاتی ہے, جہاں پر جنگیں ہوئی ہیں, جہاں پر زلزلے آئے ہیں, سب سے پہلے چرچ پہنچے. اعداد و شمار سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ہر جگہ کیتھولک ویٹیکن سے آپ کو آفیشیل اسٹیٹسٹکس ملتے ہیں, کتنے لوگ مر گئے, کتنے لوگ بچ گئے. پریس سے بھی پہلے, ٹھیک ہے, یو این سے بھی پہلے, ٹھیک ہے, چرچ وہاں پہنچا ہوتا ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ نزدیکی جب آتی ہے ایمننس کی جب بات, یہ حرام حلال ناپاک پاک کی بھی تصورات ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, خدا نے اگر چاہا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہے تو پھر یہ والی باتیں کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو خدا کے لائق بنائیں, لیکن یہ نہیں کہ وہ ناراض ہوتا ہے اگر آپ کسی خاص ایک مذہبی حالت میں نہیں ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ خدا کے جو ماننے والے ہیں, جناب مسیح کے ماننے والے جو لوگ ہیں, وہ اپنی جان دے دیتے ہیں اس جگہ پہ. روت فاؤ میں پھر سے مثال دے رہا ہوں, وہ اسی ملک میں دفن ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ کیوں آئیں؟ ایک تو یہ کہ وہ یہاں پر ناردرن ایریاز کا ٹور کرنے نہیں آئی وہ, بلکہ یہاں آ کے بھی گندگی سے بھی گندگی والی حالت میں وہ رہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اسلام ایریاز کے اندر. اس طرح مدر ٹریسا اور بھی یہ مشہور نام ہے, میڈیا پہ آئے ہیں اس لیے, لیکن بہت سارے لوگ گمنامی میں مر جاتے ہیں. ایسے ہر بندہ, ناظرین بھی سوچیں اس بات میں, آپ کی زندگی میں آپ یاد کریں کرسچن ٹیچرز, کرسچن ڈاکٹرز, جہاں پر انٹرنیٹ نہیں پہنچتا آج بھی ہمارے ملک میں بھی, افریقہ کے اندر بھی, وہاں پر کرسچن پریزنس موجود ہے. اس کے پیچھے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے تبلیغ ہے, یہ ہمیں مغربی طرز سکھانے آتے ہیں. وہ بھی بات اپنی جگہ ٹھیک ہوگی, میں اس پہ بحث نہیں کرتا, لیکن جو ایمننس ہے نا خدا کی, وہ اس کے پیچھے ہے کہ وہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ آپ بھی اپنی لوگوں کے ساتھ نزدیکی قائم کریں, خاص طور پر مظلوم لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ یکجہتی کریں جس طرح خدا اپنے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کرتا ہے. اچھا, تو اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں ضرور چاہوں گی کہ اسے دوبارہ سے ہم اگلے پروگرام میں بھی, اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم اسے کنٹینیو کریں. جی ناظرین, آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا ہے اور سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ بائبل میں خدا کا وجود کیا نظریہ پیش کرتا ہے, اور بالخصوص خدا کی نزدیکی, اس کے معجزات اور ہمارے ضمیر میں خدا کی آواز کی موجودگی ہے. اسی گفتگو کو ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بھی جاری رکھیں گے. ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.